یہ پروگرام امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پیش اے پیگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسمہ بطول۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا مالک و مولا، عشرۂ رحمت کے ساتھ ساتھ عشرۂ مغفرت اور عشرۂ نجات کی بھی نیکیاں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارا عنوان عباد الرحمن کی صفات اور ان کی خصوصیات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر عباد الرحمن کی خصوصیات کو واضح فرمایا۔ بالخصوص سورہ فرقان میں اس کے حوالے سے چند خصوصیات کا ذکر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عباد الرحمن کہ اللہ کے بندے وہ ہیں الذین جو یمشون علی الارض ہونا، یعنی جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، کم علموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتے، یعنی وہ عاجزی و انکساری میں رہتے ہیں۔ ان کی چال نرم ہوتی ہے جس میں کوئی غرور اور تکبر کا شائبہ نہیں ہوتا، اسی طرح مری ہوئی چال بھی نہیں ہوتی، یعنی اعتدالاً وہ چال اپناتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک صحابی بالکل کمزور اور عامیانہ طریقے سے چل رہے تھے، بالکل آہستہ رفتار سے چل رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ خبردار آئندہ ایسی چال نہ چلنا، قوت کے ساتھ چلا کرو، یعنی اسلام قوت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلنے کی تربیت دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دی، تو حضور نے فرمایا کہ تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ موجود تھا، جب ایک نے گالی دی دوسرے کو تو وہ فرشتہ اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے، ہو کر کہتا ہے کہ یہ گالی تیری طرف ہو کہ تو ہی اس کا مستحق ہے، اور جو دوسرا شخص سلام بھیجتا ہے اس کو کہتا ہے وہ فرشتہ کہ اے بندے تیرا نیک عمل تیری طرف ہو کہ بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کم علموں کے پاس سے گزرا کرو، جاہلوں کے پاس سے گزرا کرو تو انہیں سلام کہتے ہوئے، ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزر جایا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے جو میری عبادت گزار ہیں، جو میری عبادت گزاری میں دن اور رات بسر کرتے ہیں، رات میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، انہی کے حوالے سے یہاں فرمایا کہ وہ راتیں ایسے گزارتے ہیں کہ میری بارگاہ میں سجود اختیار کرتے ہیں، میری بارگاہ میں قیام و رکوع کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہی میرے بندے ہیں اور یہی ان کی صفات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی پیاری بندی حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتی اور سحری میں کچھ دیر کے لیے سو جایا کرتی، اور جیسے ہی وہ اٹھتی تو وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی تو کتنا سوئے گا، کہ بے شک ایک دن آنے والا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا اور ابدی نیند سو جائے گا۔ یعنی بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ اپنی زندگی کو زیادہ تر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزارا جائے، عبادت میں گزارا جائے، تذکیر و تحلیل میں گزارا جائے، توبہ و استغفار میں گزارا جائے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص 40 سال سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90 سال سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، لیکن
جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنی تم نے عبادات کی ہیں وہ ساری رائگاں چلی گئی ہیں، تو وہ شخص رقص کرتا ہے، وہ شخص خوشی کے مارے رقص کرتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو تمہاری عبادات کو قبول نہیں کیا، تو پھر تم رقص کیوں کرتے ہو؟ وہ شخص اللہ رب العزت کی محبت میں یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں میں نہ صحیح، اللہ رب العزت کی لسٹ میں، اللہ رب العزت کی ناموں میں میرا نام تو آیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی محبت میں وہ بندے اللہ پاک کی یاد میں رات اور دن قیام و رکوع و سجود کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہماری طرف سے عذاب جہنم کو پھیر دیجئے، یعنی وہ حالانکہ توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا پورا دن اور رات نیک چیزوں کی طرف مائل رہتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خشیت الہی کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا تو ہم سے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے مولا تیرا عذاب چمٹ جانے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، تو ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ وہ جو جگہ ہے وہ مستقل برے لوگوں کی جگہ ہے، اے اللہ ہم سب کو ایسے برے کاموں سے محفوظ اور معمور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ میں بالخصوص ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بتلا رہے ہیں، ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اسراف نہ کرو جس طرح میرے بندے نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العزت کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اسراف کی کئی قسمیں ہیں، اسراف کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسراف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وضو کے دوران اگر ہم زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت مال و اسباب ہے، اس کے باوجود ہم مال و اسباب لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ اسراف کہلاتا ہے۔ یعنی اسی طرح ہم زندگی کی دیگر آسائشات کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو قناعت کی طرف لے کر جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا، کہ اللہ کے بندے نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ بخل سے مراد کنجوسی ہے، یعنی جتنی چیز استعمال کرنے کی ضرورت ہے بندہ اتنی چیز استعمال نہ کرے اور بعد کے استعمال کے لیے رکھ دے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اور بے شک اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے انسانوں کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مال و اسباب کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی دوسرے کو الہ نہیں ٹھہراتے، ولا یقتلون النفس، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم الا بالحق، سوائے اس کے کہ وہ حق ہو، ولا یزنون، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ میں عرض کرتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، حضور کا فرمانے عالی شان ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار ٹھہرانا، کسی کو الہ جاننا، کسی کو معبود جاننا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی خصوصیات یہ ہیں والذین، اور یہ لوگ لا یشہدون الزورا، کہ یہ لوگ جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی بات کا حصہ نہیں بنتے، اور کسی کی جھوٹے کاموں میں مدد نہیں کرتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ قِرَامًا، اور وہ لغو چیزوں کے پاس سے خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔
وقار کے ساتھ اور مکانت کے ساتھ، متانت کے ساتھ ایسی لغو چیزوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں جہاں فضول گوئی ہو رہی ہو، جہاں فحاشی اور عریانی کی بات ہو رہی ہو، جہاں بیہودہ گوئی ہو رہی ہو، یعنی ایسے تمام اعمال اور افعال اور ایسے کلمات جو اخلاق کے زمرے میں نہیں آتے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے اجتناب کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا دل ان نقطوں سے بھر جاتا ہے، یعنی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کا نور ایسے دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت یہاں اپنے بندوں کی یہ پیارا اسلوب بیان فرما رہے ہیں، ان کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ لا یشہدون الزورا، کہ وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور لغو باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ اگر وہ لغو گوئی کرتے ہیں، بیہودہ گوئی کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت ان کی بات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان پر آیات ذکر کی جاتی ہیں، ان کو تلاوت سنائی جاتی ہے یا وہ خود تلاوت کرتے ہیں، تو وہ ان آیات پر غور و غوص کرتے ہیں، ان پر فکر کرتے ہیں، ان پر تدبر کرتے ہیں۔ ان میں سے جو آیات عذاب کے حوالے سے نازل ہوتی ہیں ان پر توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح جب خوشخبری والی آیات ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس نعمت پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں صراط مستقیم عطا فرمایا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں ایمان پر موت عطا فرما۔ اسی طرح ہم سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہیں، میرے پیارے بندوں کی صفات یہ ہیں، والذین، اور یہ لوگ یقولون، کہتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہماری ازواج کو، ہماری بیویوں کو اور ہماری ذریات کو، یعنی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی اے مولا وہ تیرے راستے پر چلیں، تیرے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، للمتقین اماما، متقین کا امام بنا دے، متقین میں سے بنا دے، پرہیزگاروں میں سے بنا دے، ان لوگوں میں سے بنا دے جو خشیت الہی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور ہر دم ہر لمحہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور بالخصوص ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم سب کو اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ پورا رمضان ہم نے اسی طرح اپنے معاملات کے ساتھ، بالخصوص سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اپنی زندگیوں کو، بالخصوص ماہ رمضان کو، ماہ سیام کو، انہی برکتوں کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا مالک مولا ہمیں رمضان المبارک کی ان تمام بابرکت ساتوں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔